فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے کلام امیر المومنین علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ، جلد ہے 34 اس کی، جلد چہارم ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہاں پر اس کو پڑھتے ہوئے ہم پیج نمبر 43 پر پہنچے ہیں۔ خطبہ نمبر ہے 91 اور خطبہ نمبر 91 کا دوسرا حصہ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، دوسرا اور تیسرا حصہ غالباً۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ شروع ہوتا ہے کچھ اس طرح، عربی کے 2 شروع کے الفاظ پڑھوں گی اور آخر کے 2 الفاظ، اور اس کے بعد اردو ترجمہ۔ فانظر ایھا السائل فما دلک القرآن علیہ، اس طرح سے شروع ہو رہا ہے اور ختم ہوتا ہے وَلَا تُقَدِّرْ عَظَمَةَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ عَلَىٰ قَدْرٍ عَقْلِكَ فَتَكُونَ مِنَ الْحَالِكِينَ۔ ترجمہ: اے اللہ کی صفات کو دریافت کرنے والوں، دیکھو کہ جن صفتوں کا تمہیں قرآن نے پتہ دیا ہے ان میں تم اس کی پیروی کرو اور اسی کے نور ہدایت سے کسب ضیاء کرتے رہو، اور جو چیزیں قرآن میں واجب نہیں اور نہ سنت پیغمبر اور ائمۂ ہدیٰ میں ان کا نام و نشان ہے، اور صرف شیطان نے ان کے جاننے کی تمہیں زحمت دی ہے، ان کا علم اللہ ہی کے پاس رہنے دو، اور یہی تم پر اللہ کے حق کی آخری حد ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھو کہ علم میں راسخ اور پختہ لوگ وہی ہیں کہ جو غیب کے پردوں میں چھپی ہوئی ساری چیزوں کا اجمالی طور پر اقرار کرتے ہیں اور ان پر اعتقاد رکھتے ہیں، اگرچہ اس کی تفصیل نہیں جانتے، اور یہی اقرار انہیں غیب پر پڑے ہوئے پردوں میں بے دھڑک گھسنے سے بے نیاز بنائے ہوئے ہے۔ اور اللہ نے اس بات پر ان کی مدح کی ہے کہ جو چیز ان کے احاطۂ علم سے باہر ہوتی ہے اس کی رسائی سے اپنے عجز کا اعتراف کر لیتے ہیں، اور اللہ نے جس چیز کی حقیقت سے بحث کرنے کی تکلیف نہیں دی اس میں تعمق و کاوش کے ترک کا نام رسوخ رکھا ہے، لہٰذا بس اسی پر اکتفا کرو اور اپنی عقل کے پیمانے کے مطابق اللہ کی عظمت کو محدود نہ کرو، ورنہ تمہارا شمار ہلاک ہونے والوں میں قرار پائے گا۔ شرح و تفصیل۔ خداوند عالم کی معرفت کا طریقہ۔ خطبے کے اس حصے میں مولا نے صفات خداوندی کے فہم و ادراک کے سلسلے میں ایک اہم ضابطے اور اصول کی جانب اشارہ فرمایا ہے، جس کے عمل کرنے کی صورت میں لوگوں کے درمیان صفات خداوندی سے متعلق پائے جانے والے اختلافات برطرف ہو جائیں گے۔ چنانچہ امام فرماتے ہیں، شروع ہوتا ہے اس طرح، فانظر ایھا السائل، اے اللہ، اب ترجمہ پڑھوں گی میں، اے اللہ کی صفات کو دریافت کرنے والوں، دیکھو کہ جن صفتوں کا تمہیں قرآن نے بتا دیا ہے ان میں تم اس کی پیروی کرو اور اسی کے نور ہدایت سے کسب ضیاء کرتے رہو، اور جو چیزیں قرآن میں واجب نہیں اور نہ سنت پیغمبر اور ائمۂ ہدیٰ میں ان کا نام و نشان ہے، اور صرف شیطان نے ان کے جاننے کی تمہیں زحمت دی ہے، ان کا علم اللہ ہی کے پاس رہنے دو، اور یہی تم پر اللہ کے حق کی آخری حد ہے۔ در حقیقت ان چند فصیح و بلیغ کلمات میں امام نے صفات خداوندی کے سلسلے میں سبھی لوگوں کی ذمہ داری کو واضح کر دیا، اور وہ یہ کہ اس کی صفات کی معرفت قرآن اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ معصومین کی سنت کے زیر سایہ حاصل کرے، اور بالخصوص اس مسئلے میں ذاتی رائے اور محدود انسانی افکار پر اعتماد کرنا قطعی روا نہیں، اور ایسی ہر کوشش شیطانی وسوسہ گردانی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک جانب خدا کی صفات اس کی ذات کی مانند لامحدود ہیں،
جبکہ انسانی افکار بہرحال محدود ہیں، اور دوسری جانب انسانوں کو ہمیشہ دوسری مخلوقات سے واسطہ پڑتا ہے، اور جب وہ خدا کی صفات کی کھوج میں نکلتے ہیں تو عقیدہ تشبیہ خدا کو مخلوقات اور ان کی صفات کے مشابہ جاننے کا خطرہ درپیش ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے ایسے افراد جنہوں نے اس اساسی ضابطے یعنی قرآن، وحی اور ارشادات معصومین کی طرف رجوع کو پس پش ڈال دیا، وہ سخت گمراہیوں میں پھنس گئے اور خدا کو اس کی مخلوقات جیسی صفات کا حامل ٹھہرا دیا۔ اور ایک اور جانب سے جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیسا کا مثلہ شیئن، کوئی چیز اس کی مثل نہیں، سورہ مبارکہ شورى کی آیت نمبر 11 ہے۔ اور جیسا کہ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 110، اور یہ لوگ اپنے علم سے اس پر حاوی نہیں ہو سکتے۔ تو ایسے میں کس میں اتنی جرات ہو سکتی ہے کہ اس محدود بشری فکر کے ساتھ اس کی ذات اور صفات کی حقیقت کا پتہ لگائے، مگر یہ کہ اجمالی معرفت پر اکتفا کرے اور اسے وحی اور عصمت کے سرچشمے سے لے جس میں خطا کی گنجائش نہیں، خدا خود اپنی شناخت کروائے اور اولیاء خدا بشر کی استعداد اور لیاقت کے مطابق اس خدا کی صفات کے رازوں پر سے پردہ اٹھا لیں۔ سوال، کیا خدا بند متعال کی صفات توقیفی ہیں؟ یعنی اس کے لیے کسی وصف کو بیان کرنا فقط اسی صورت میں جائز ہوگا کہ کتاب و سنت میں وہ وصف بیان ہوا ہو؟ جواب، جی ہاں۔ بیشتر محققین اور بزرگ علماء کا یہی نظریہ رہا ہے کہ خدا کی صفات کے معاملے میں انتہائی محتاط رہنا چاہیے اور فقط وحی الہی اور ارشادات معصومین کی روشنی میں اس راہ میں قدم بڑھانا چاہیے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہ خدا کی معرفت کا راستہ ایک سیدھے راستے سے ہو کر گزرتا ہے جس کے دونوں اطراف میں عقیدہ تعطیل اور عقیدہ تشبیہ نام کی دو بڑی کھائیاں ہیں۔ وضاحت، دوسری بحثوں کی طرح خدا کی صفات کی بحث میں بھی افراط و تفریط سے کام لیا گیا ہے۔ ایک گروہ نے خدا کا اپنے ساتھ موازنہ نہ کرتے ہوئے اسے انسانوں سے مشابہ قرار دیا ہے اور اس کی صفات کو زائد بر ذات جانا ہے، جس طرح علم، قدرت اور ہم میں پائی جانے والی دوسری صفات ہماری ذات پر زائد ہیں۔ پہلے ہم عالم نہیں تھے، بعد میں عالم ہو گئے، اور ایک وقت تھا کہ ہم قوی نہیں تھے، بعد میں قوی ہو گئے، اور خدا کو ایسی بہت ساری صفات کا حامل قرار دیا جن میں نقص کا شائبہ پایا جاتا ہے، اور یہ لوگ اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ نعوذ باللہ اس کے لیے جسم، زمان، مکان اور یہاں تک کہ دست و پا اور گھنگریالے بالوں کے قائل ہو گئے۔ ایک گروہ ان مذکورہ افکار کی مخالفت میں اس حد تک آگے بڑھ گیا کہ وہ خدا کی صفات کی معرفت کی بابت تعطیل کا قائل ہو گیا۔ اس گروہ کے افراد کہتے ہیں کہ ہم خدا کی صفات کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتے اور نہ ان کا ادراک کر سکتے ہیں، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کی صفات کی معرفت کی کھوج میں پہلے والے گروہ کے سے شبہات میں پھنس جائیں اور تشبیہ کی کھائی میں گر پڑیں۔ یہ دونوں گروہ یعنی عقیدہ تعطیل معرفت اور عقیدہ تشبیہ کے حامی افراد غلطی پر ہیں، کیونکہ انہوں نے وحی اور معصومین سے اس سلسلے میں رہنمائی نہیں لی اور اسی لیے جہالت کی تاریکی میں بھٹک گئے ہیں۔ اگرچہ یہ دونوں گروہ اکتفا کرتے جو اس خطبے کے اگلے جملوں میں بیان کی گئی ہے، اور ان پر لازم ہے کہ کسی بھی قسم کی خطا سے محفوظ رہنے کے لیے قرآنی آیات اور کلمات معصومین میں تدبر کریں اور فقط ان میں بیان شدہ اوصاف پر ایمان رکھیں اور ان پر از روئے عقل کسی چیز کا اضافہ نہ کریں، کیونکہ عقل اس سلسلے میں قاصر ہے، یا دوسرے لفظوں میں عقل انسانی وحی کی مدد اور اس کی ہدایت کے بغیر خدا کی صفات کے بیان سے عاجز ہے، اور یہ ایسی وادی ہے جسے خضر راہ کے بغیر طے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہاں تاریکیاں ہیں جن میں گمراہ ہونے کا خطرہ ہے۔ بقول شاعر، ترجمہ پڑھوں گی میں، اس مرحلے کو خضر کی ہمراہی کے بغیر طے نہ کر، کیونکہ یہاں تاریکی ہے، تمہیں گمراہی کے خطرے سے ڈرنا چاہیے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ امام نے اپنے خطبے میں قرآن میں موجود چیزوں کے بارے میں فرض کا کلمہ استعمال کیا، جبکہ سنت معصومین کے لیے اثر کا لفظ استعمال کیا۔ ان دونوں میں
تعبیروں کا یہ فرق شاید اس حقیقت کی جانب اشارہ ہو کہ صفات الہی کے سلسلے میں جو کچھ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے وہ لازم و واجب ہے، اور جو کچھ معصومین کے ارشادات کے توسط سے ہم تک پہنچا وہ قرآن میں بیان شدہ چیزوں کی تفسیر اور تشریح ہے۔ اس کے بعد امام اسی سلسلہ سخن کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک انتہائی اہم نکتے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ: اور اس بات کو یاد رکھو کہ علم میں راسخ اور پختہ لوگ وہی ہیں کہ جو غیب کے پردوں میں چھپی ہوئی ساری چیزوں کا اجمالی طور پر اقرار کرتے اور ان پر اعتقاد رکھتے ہیں، اگرچہ اس کی تفسیر و تفصیل نہیں جانتے، اور یہی اقرار انہیں غیب پر پڑے ہوئے پردوں میں بے دھڑک گھسنے سے بے نیاز بنائے ہوئے ہے۔ اور اللہ نے اس بات پر ان کی مدح کی ہے کہ جو چیز ان کے احاطہ علم سے باہر ہوتی ہے اس تک رسائی سے اپنے عجز کا اعتراف کر لیتے ہیں، اور اللہ نے جس چیز کی حقیقت سے بحث کرنے کی تکلیف نہیں دی اس میں تعمق و کاوش کے ترک ہی کا نام رسوخ رکھا ہے، اور انہیں علم میں راسخ اور ثابت قدم کہا ہے۔ اس کے بعد مزید اضافہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ: بس اسی پر اکتفا کرو اور اپنے عقل کے پیمانے کے مطابق اللہ کی عظمت کو مت پرکھنا، ورنہ تمہارا شمار ہلاک ہونے والوں میں قرار پائے گا۔ در حقیقت اس مقام پر امام خدا کی صفات کے بارے میں دریافت کرنے والے کو اس جانب متوجہ کر رہے ہیں کہ خدا کی صفات کی حقیقت اس کی ذات کی حقیقت کی مانند انسانوں کی سمجھ سے بالا تر ہے، اس لیے کہ خود وہ اور اس کی صفات لامحدود ہیں۔ ہم اپنے محدود علم کے ساتھ اس کی لامحدود ذات اور صفات کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے واحد راستہ یہ ہے کہ ان جیسے مواقع پر اجمالی معرفت پر قناعت کی جائے، یعنی ہمارے لیے اس کی ذات کی حقیقت کے ادراک کا دعویٰ کیے بغیر تمام کائنات میں اس کے پھیلے ہوئے آثار اور نشانیوں سے اس کے وجود کا یقین حاصل کرنا ممکن ہے، اور اس کے علم اور قدرت کی حقیقت کا ادراک کیے بغیر جہان خلقت اور اس کے متنوع موجودات پر حاکم اس کے عجیب اور محیر العقول نظام کے ذریعے اس کی قدرت اور دوسری صفات کی اجمالی معرفت کا حصول ممکن ہے۔ مناسب ہوگا کہ اس مقام پر جہان مخلوقات میں سے مثال پیش کریں۔ ہم اس جہان خلقت کی بہت سی مخلوقات کی ذات کے وجود اور ان کی صفات کے بارے میں آگاہی رکھتے ہیں، جبکہ ان کی حقیقت سے ناواقف ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ زمان و مکان کا وجود ہے اور ہم انہی کے ساتھ جی رہے ہیں، لیکن زمان و مکان کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ایک ایسا مطلب ہے جس کے ادراک سے عظیم فلسفی بھی عاجز اور انگشت بدندہ ہیں، اور انہوں نے اس سلسلے میں مختلف نظریے تراشے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ کشش ثقل نام کی قوت کا وجود ہے اور ہم اس کے اثرات کو دیکھتے بھی ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی اس قوت کی حقیقت کو نہیں جانتا کہ کیا وہ کوئی مخصوص لہریں ہیں یا پھر کوئی نامرئی عجوبہ ہے جو طویل فاصلے سے اثر انداز ہوتا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ واضح مثال، ہم ہر چیز کو اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں، لیکن عقل کی حقیقت کیا ہے اس کا کوئی قانع کنندہ جواب موجود نہیں۔ تو جہاں ہم عالم ممکنات میں اجمالی علم اور معرفت پر ہی قناعت کرتے ہیں اور بہت سے امور میں تفصیلی علم نہیں رکھتے، وہاں خداوند واجب الوجود کی ذات اور صفات کی اجمالی معرفت رکھنا تعجب انگیز بات نہیں ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ خدا کی ذات و صفات کی حقیقت کی معرفت کے حصول پر مصر رہنا اس کا صحیح کیا پروناؤنسیشن ہوگا، میم سواد رے، یعنی جمے رہنا، ڈٹے رہنا، اور ان کی گہرائیوں میں جانا یا تو انسان کی مزید حیرت و سرگردانی کا باعث بن جائے گا یا پھر اسے گمراہی اور عقیدہ تشبیہ کی کھائی کی جانب کشاں کشاں لے جائے گا، اور فتکون من الحالکین کے جملے میں امام کا مقصود معنوی ہلاکت ہی ہے۔ نقطہ: کیا علم میں راسخ افراد متشابہات کی تفسیر جانتے ہیں؟ یہاں ایک سوال ابھرتا ہے، وہ یہ کہ امام نے خطبے کے اس حصے میں فرمایا کہ علم میں راسخ افراد بھی خدا کی صفات کی حقیقت کو سمجھنے سے عاجز ہیں۔ میں اس جگہ
اس میں ایک جگہ ایک سوال ابھرتا ہے، اور وہ یہ کہ اس خطبے کی ابتدائی گفتگو میں جو بیان ہے، اس کے مطابق امام نے فرمایا علم راسخ افراد بھی صفات الہی کے فہم و ادراک سے عاجز ہیں اور اپنے اس عجز کے معترف بھی ہیں، اور ان کا یہ اعتراف ان کے علم میں راسخ اور ثابت قدم ہونے کی علامت ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ مولا کا کلام سورہ آل عمران کی 7ویں آیت کی جانب اشارہ ہے، جس میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ اس کی اصل مراد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور علم میں کامل پختگی رکھنے والے کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، ساری کتاب ہمارے رب کی طرف سے اتری ہے۔ اس ترتیب سے آیت کا مفہوم ایسا ہوگا کہ قرآن کی متشابہ آیات کی تعویل خدا ہی جانتا ہے، اور علم راسخ افراد اس کے مقابل عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ یعنی خاص اصطلاح میں والراسخون فی العلم کا جملہ مستانزہ الگ جملہ ہے، لیکن دوسری جانب معصومین سے منقول بہت سی روایات جن کی تعداد 30 تک ہے میں آیا کہ علم میں راسخ افراد ہم ہیں، یعنی متشابہ آیات کی تعویل سے باخبر ہیں۔ اس بنا پر اس آیت میں والراسخون فی العلم کا عطف اللہ پر ہوگا۔ سوال نہج البلاغہ کے اس خطبے اور ان تمام روایات کے درمیان پائے جانے والے اس تضاد کا حل کیا ہے؟ اور دوسرے الفاظ میں یہ کہ کیا راسخون فی العلم جو بھی اس کی تفسیر ہو قرآن کے متشابہات اور صفات خدا کے اسرار کے بارے میں آگاہی اور آشنائی رکھتے ہیں، یا ان ہستیوں کا علم اجمالی پر قناعت کرنا اور اس کے پس پردہ امور کی گہرائی میں نہ جانا ان پر راسخون فی العلم کے عنوان کے اطلاق کا باعث بنا ہے؟ جواب: ایک طرف تو بے شمار روایات پہلے والے نظریے کی تائید کرتی ہیں اور انہیں نظر انداز کرنا بھی انتہائی دشوار امر ہے، اور دوسری طرف مذکورہ بالا خطبہ صراحت کے ساتھ دوسری تفسیر کے ساتھ موافق ہے، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس نے اسلامی مسائل کے بہت سے محققین اور مفکروں کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ لیکن اگر زیادہ باریک بینی سے کام لیا جائے تو ان دونوں کو نہ صرف ایک طریقے سے بلکہ دو طریقوں سے ایک مفہوم میں جمع کر کے اس تضاد کو برطرف کرنا ممکن ہے۔ پہلا طریقہ، ہم یہ کہیں کہ راسخون فی العلم خواہ کتنے ہی بلند مرتبہ ہوں، یہاں تک کہ ائمہ معصومین بھی ذاتی طور پر متشابہات قرآن اور خدا کی صفات کے اسرار سے آگاہ نہیں ہیں۔ ان کے پاس جو کچھ علم ہے وہ خدا کی تعلیم، وحی خدا یا غیبی الہام کی بدولت ہے، جیسا کہ علم غیب اور شفاعت کی بحث میں ان عظیم ہستیوں سے علم غیب کی نفی کرنے والی آیات اور ان کے لیے علم غیب کو ثابت کرنے والی آیات کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ مقدس ہستیاں ذاتی طور پر غیب کا علم نہیں رکھتی، بلکہ جو کچھ وہ جانتی ہیں وہ بذریعہ تعلیم الہی ہے، اور اسی طرح سے ذاتی طور پر شفاعت کرنے پر بھی قادر نہیں ہے، بلکہ باذن خدا انہیں شفاعت کا حق حاصل ہے۔ دوسرا طریقہ یہ کہ متشابہات اور اسرار الہی کی پیچیدہ دینی معارف دو قسم کے ہیں، جن میں ایک کو تو راسخون فی العلم جانتے ہیں، جیسے بہت سی متشابہ آیات قرآنی کی تفسیر، جبکہ آیات قرآنی کی تفسیر کی دوسری قسم جس کا تعلق پروردگار کی ذات و صفات سے ہے کا تفصیلی طور پر ادراک کسی بھی انسان کے لیے ممکن نہیں۔ ان سے انسان فقط اجمالی علم میں معرفت حاصل کر سکتا ہے، جو گزشتہ عبارتوں میں مثالوں کے ساتھ مکمل طور پر بیان ہوا۔ بالفاظ دیگر متشابہات کی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ ہے جسے معصومین اور راسخون فی العلم جانتے ہیں، دوسری وہ جو خدا کی ذات و صفات کی حقیقت سے متعلق ہے، اسے کوئی بھی نہیں جانتا۔ گزشتہ روایات کا تعلق متشابہات کی پہلی قسم سے ہے، اور امام کے اس خطبے کا تعلق متشابہات کی دوسری قسم سے ہے۔ نتیجہ بحث یہ ہے کہ آیہ شریفہ میں حرف واو عاطفہ ہے، اور آیت کا مفہوم اس طرح ہے کہ خدا اور راسخون فی العلم متشابہات کی تفسیر کو جانتے ہیں، لیکن یقولون آمنا بہ کل من عندی ربنا کا جملہ ایک علیحدہ جملہ ہے جو کہ خدا کی ذات و صفات یا قیامت کے دن اور ان جیسے دوسرے مسائل کے بارے میں ہے۔
اس مقام پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو علماء اسلام کے درمیان مشہور و معروف ہے کہ صفات الہی توقیفی ہیں، یعنی خدا کے لیے از خود کوئی نام نہیں رکھا جا سکتا بجز ان ناموں کے جو کتاب خدا اور احادیث معصومین میں وارد ہوئے ہیں، وہ اسی معنی کی جانب اشارہ ہے، کیونکہ اگر خداوند متعال کے ناموں کا تجویز کرنا انسانوں کے اختیار میں دے دیا جائے تو چونکہ وہ ہمیشہ صرف ایسے صفات ممکنہ کے ساتھ سروکار اور آشنائی رکھتے ہیں جن میں نقائص کی آمیزش ہوتی ہے، یہ امر اس بات کا باعث بنے گا کہ وہ خداوند متعال کے لیے ناشائستہ ناموں کا انتخاب کر بیٹھیں۔ اسی بنا پر حکم دیا گیا ہے کہ ایسے پرخوف و پرخطر راستے پر کتاب و سنت کی رہنمائی میں قدم اٹھانا چاہیے۔ اسی سبب سے امام مذکورہ بالا حصے کے ذیل میں ایک دلچسپ تعبیر لے آئے ہیں جس میں صفات خداوندی کے بارے میں دریافت کرنے والے سے فرمایا، اسی قدر علم و معرفت پر قناعت کرو اور عظمت خداوندی کو اپنی عقل کی کسوٹی پر مت پرکھو کہ تم شرک اور تشبیہ کی کھائی میں گر جاؤ گے اور ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہاں پر اس خطبے کا دوسرا حصہ ختم ہو جاتا ہے اور آئیے ہم پڑھتے ہیں تیسرا حصہ، جو کہ شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر الذی اذ تمتل اوہام، یہاں سے شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے خاطرتن من تقدیری جلالی عزتہ۔ ترجمہ، دیکھو وہ ایسا قادر ہے کہ جب فکریں اس کی قدرت کی انتہا معلوم کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہیں اور ہر طرح کے وسوسے سے پاکیزہ خیال اس کی سلطنت کے پوشیدہ اسرار کو اپنی زد میں لانا چاہتا ہے اور دل والیانہ طور پر اس کی صفات کی کیفیت معلوم کرنے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور عقل کی راہیں اس کی ذات کا علم حاصل کرنے کے لیے صفات کی رسائی سے آگے بڑھنا چاہتی ہیں، تو وہ انہیں مایوس واپس کر دیتا ہے، اس حال میں کہ وہ غیب کی تیرگیوں میں اپنی خلاصی کے لیے اس کی پناہ میں آتے ہیں، جس کے نتیجے میں عقلیں اس اعتراف کے ساتھ پلٹ آتی ہیں کہ غلط فکروں سے اس کی معرفت کی حقیقت کا ادراک نہیں ہو سکتا ہے، اور نہ صاحبان فکر کے دلوں میں اس کے جلال اور عزت کا ذرا سا بھی شائبہ آ سکتا ہے۔ شرح و تفسیر۔ اے خیال، قیاس، وہم اور گمان سے برتر ذات، امام نے خطبے کے اس حصے میں گزشتہ حصے میں بیان کردہ حقیقت صفات خدا کے ادراک سے عقل انسانی کی عاجزی کی مزید وضاحت کی خاطر زیادہ عمیق اور واضح پیرائی کے اندر ایک جملہ شرطیہ جو کہ 4 باہم مرطوب شرطوں اور 2 جواب شرط پر مشتمل ہے کہ ضمن میں مکمل طور پر اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے کہ کوئی بھی فرد بشر فکر کی کتنی ہی گہرائی میں چلا جائے اور عقل و مشاہدات کے سہارے صفات الہی کی حقیقت کا کھوج لگانے کی کوشش کر ڈالے، اسے ناکامی ہوگی، اور کیوں کر نہ ہو، اس لیے کہ وہ ایسی ذات ہے جو نہ صرف لامتناہی ہے بلکہ اس سے بھی کہیں بالاتر ہے، جبکہ انسانی عقول ہر جہت سے متناہی اور لامحدود ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں، ترجمہ، دیکھو وہ ایسا قادر ہے کہ جب فکریں اس کی قدرت کی انتہا معلوم کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہیں اور ہر طرح کے وسوسے سے پاکیزہ خیال اس کی سلطنت کے پوشیدہ اسرار کو اپنی زد میں لانا چاہتا ہے اور دل والیانہ طور پر اس کی صفات کی کیفیت معلوم کرنے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور عقل کی راہیں اس کی ذات کا علم حاصل کرنے کے لیے صفات کی رسائی سے آگے بڑھنا چاہتی ہیں، تو وہ انہیں مایوس واپس کر دیتا ہے، اس حال میں کہ وہ غیب کی تیرگیوں میں اپنی نجات کے لیے اس کی پناہ میں آتے ہیں۔ در حقیقت حضرت امام اس مقام پر خدا کی صفات کی حقیقت کے متلاشی 4 عوامل کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ پہلا عامل ناخالص عمومی افکار، دوسرا عامل ہر قسم کے وسوسوں سے پاک افکار، تیسرا عامل عشق الہی سے معمور دل جو کہ شہود کی راہ پر گامزن ہے،
جو کہ شہود کی راہ پر گامزن ہیں۔ چوتھا عامل وہ باریک بین اور تیز فہم عقلیں جو دلیل و برہان کے ذریعے مسائل کی گتھیاں سلجھاتی ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ ان چاروں عوامل میں کوئی بھی اس کی ذات اور صفات کی حقیقت کا ادراک کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اس کی ذات اور صفات کا آنکھوں کو خیرہ کر دینے والا نور عقلوں کی آنکھوں کو بے بس کر دیتا ہے اور اس راستے کے راہیوں کو پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ بقول شاعر، ترجمہ: اے عجوبہ عالم ہستی، اے خدا، اے بزرگ و برتر، تیری تلاش میں فکر بشری عاجز و ناتواں ہے۔ تو نے صاحبان عقل و فہم کو حیران کر دیا ہے اور ان کی عقلوں کو تہو بالا کر دیا ہے۔ جب کبھی میری فکر تیری جانب بالشت بھر بڑھنے کی کوشش کرتی ہے تو ایک میل پیچھے بھاگ جاتی ہے، وہ تاریکیوں میں گھر جاتی ہے اور اسے کوئی راہ بھی دکھائی نہیں دیتی۔ بقول فارسی شاعر، ترجمہ اس کا ہے، یہ 4 شعر ہیں تقریباً، بلکہ 5-6 شعر ہیں، اشعار ہیں، 5-6 اشعار ہیں۔ ان کا ترجمہ ہے۔ پہلے شعر کا ترجمہ: اے میرے مالک، میں تیری حمد و ثنا کرتا ہوں کہ تو ہی پاک ہے اور عالمین کے خدا ہے، عالمین کا خدا ہے۔ میں کسی راہ پر نہیں چلتا سوائے اس راہ کے کہ جس کی جانب تو رہنمائی کرتا ہے۔ دوسرے شعر کا ترجمہ: تیرے اوصاف بیان نہیں کیے جا سکتے کیونکہ تو کسی وصف میں سما نہیں سکتا، اور نہ کسی کو تیرا شبیہ ٹھہرایا جا سکتا ہے کیونکہ تو وہم میں آئے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تیسرے شعر کا ترجمہ: میں صرف تیری درگاہ سے طلب کرتا ہوں اور صرف تیرے فضل کا متمنی ہوں۔ میں تیرا یگانہ پرست ہوں کیونکہ تو ہی توحید کا سزاوار ہے۔ چوتھے شعر کا ترجمہ: تو ہر رنج و غم اور ہر درد و نیاز مندی سے، ہر خوف، امید اور چوں چرا سے بری ہے۔ پانچواں شعر: تو حکیم ہے، تو عظیم ہے، تو رحم و کرم کرنے والا، تو فضل کا منبع اور ثنا کا سزاوار ہے۔ چھٹے شعر کا ترجمہ: تو سراپا عز و جلال ہے، تو سراپا علم و یقین ہے، تو سراپا نور و سرور ہے، تو سراپا جود و جزا ہے۔ اس کے بعد مولا اس بحث کی تکمیل کی غرض سے فرماتے ہیں: جب یہ عقول، یہ اوہام، یہ دل، یہ افکار ناکام ہو جاتے ہیں تو واپس پلٹ جاتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں کہ تلاش اور کوشش و جستجو سے اس کی ذات و صفات کی حقیقت کا ادراک نہیں کیا جا سکتا ہے، اور ناتوان عقل بشری کسی بھی طرح اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اور نہ صاحبان فکر کے دلوں میں اس کے جلال و عزت کا ذرا سا بھی شائبہ آ سکتا ہے۔ ارتمت الاوہام کی تعبیر خدا کی صفات کی وسیع اور گہری کھوج کے لیے لوگوں کے افکار کی صریح حرکت کی جانب اشارہ ہے۔ وحاول الفکر المبرہ کی تعبیر ان مفکرین کے افکار کی جانب اشارہ ہے کہ جنہوں نے اپنی روح و جان کو شیطانی وسوسوں سے پاک کر دیا ہے، اور ان کا آئینہ قلب اتنا مصفا اور مجلہ ہوتا ہے کہ تمام حقائق اس میں بخوبی منعکس ہوتے ہیں۔ وَتَوَلَّهَتِ الْقُلُوبُ إِلَيْهِ کی تعبیر اس تلاش اور کوشش کی جانب اشارہ ہے جو مشتاق اور عاشق افراد اللہ کی معرفت اور اس کی ذات و صفات کی شناخت کے سلسلے میں قلبی طور پر انجام دیتے ہیں۔ وَغَمَازَتْ مَدَاخِلُ الْعُقُولِ کی تعبیر ان توانا عقول کی جانب اشارہ ہے جو دقیق ترین اور باریک ترین فکری استدلال کے طریقوں سے آشنائی رکھتی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر انسان ان چاروں طریقوں سے کام لیں تو اگرچہ بہت سے حقائق تک انہیں رسائی حاصل ہو جائے گی، اس کے باوجود اس کی ذات و صفات کی حقیقت کسی بھی طریقے کے ذریعے قابل فہم و ادراک نہیں ہے، اور یہ وہ اعلی ترین بیان ہے جسے بشر کی ذات و صفات الہی کے ادراک سے عاجزی کے بیان کے سلسلے میں ذکر کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اس عاجزی کا سبب اس کی ذات و صفات کا مخفی ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے شدت ظہور کے سبب سے ہے۔ کوئی بھی اپنی آنکھ سے سورج کی سطح کی باریکیوں کو دقت کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ یہ سورج کی سطح کی تاریکی کے سبب نہیں ہے بلکہ اس کی شدت نورانیت کی وجہ سے ہے۔ جب سورج کی یہ کیفیت ہے تو پھر بے مثال خالق کیسا ہوگا۔
بالفاظ دیگر انسان جس قدر اس سے نزدیک ہوتا ہے اتنا ہی اس کے نور اور عظمت میں غرق ہو جاتا ہے اور اپنی عاجزی اور ناتوانی کا مزید اعتراف کرنے لگتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی ذات و صفات کے تعطل کے قائل ہو جائیں اور یہ کہیں کہ ہم خدا کو مطلقاً نہیں جان سکتے، بلکہ یہ جہان اس کے علم و قدرت اور اس کی ذات و صفات کے تعطل کے بلکہ اس کی ذات و صفات کے آثار سے اس طرح معمور ہے کہ ہر جگہ اس کا جلوہ نظر آتا ہے اور ہر جگہ اس کی تسبیح کی ندا سنائی دیتی ہے۔ ہر چند ہمارا علم اجمالی علم ہے، نہ کہ تفصیلی۔ یہاں پر خطبے کا تیسرا حصہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس کا چوتھا حصہ پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ مولا کائنات نے آگے کیا مطالب بیان فرمائے ہیں۔ چوتھا حصہ شروع ہوتا ہے الذی تدا الخلق، یہاں سے شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے دلالتہ علی المبدئ قائمہ۔ ترجمہ ہے وہی ہے کہ جس نے مخلوقات کو کسی نمونے کو پیش نظر رکھے بغیر ایجاد کیا ہے اور کسی ماسبق خالق و معبود کے نقشے کے بغیر پیدا کیا ہے۔ اس نے اپنی قدرت کی بادشاہت اور ان عجیب چیزوں کے واسطے سے کہ جن میں اس کی حکمت و دانائی کے آثار بول رہے ہیں، اور مخلوق کے اس اعتراف سے کہ وہ اپنے رکنے تھمنے اور اس میں سہارے کے محتاج ہیں، ہمیں وہ چیزیں دکھائی ہیں کہ جنہوں نے دلیل قائم ہو جانے کے دباؤ سے اس کی معرفت کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے، اور ان پیدا کردہ انوکھی چیزوں میں اس کی صنعت کے نقش و نگار اور حکمت کے آثار نمایاں اور واضح ہیں۔ چنانچہ ہر مخلوق اس کی ایک حجت اور ایک برہان بن گئی ہے، چاہے وہ خاموش مخلوق ہو، مگر خدا کی تدبیر و کارسازی کی ایک بولتی ہوئی دلیل ہے۔ شرح و تفصیل سب اس کی تدبیر پر گواہ ہیں۔ اس خطبے کے گزشتہ حصوں میں امام نے لوگوں کو ذات و صفات الہی کی گہرائی میں جانے سے منع فرمایا، کیونکہ انسانی عقل ان کا ادراک نہیں کر سکتی۔ کہیں یہ خیال ذہن میں نہ آ جائے کہ اللہ کی معرفت کا راستہ مسدود ہے۔ اس لیے امام اس حصے میں اجمالی طور پر ذات و صفات پروردگار کی شناخت کے طریقے بیان فرما رہے ہیں۔ ترجمہ وہی ہے کہ جس نے مخلوقات کو کسی نمونے کو پیش نظر رکھے بغیر ایجاد کیا ہے اور کسی ماسبق خالق و معبود کے نقشے کے بغیر پیدا کیا ہے۔ یہ چند جملے ایک جانب تو خدا کی پاک ذات کی جانب اشارہ کرتے ہیں اور دوسری جانب یہ واضح کرتے ہیں کہ اس کی مخلوقات بغیر کسی سابقہ نظیر و شبیہ کے خلق ہوئی ہیں، ہر جہت سے انوکھی اور بے مثال تخلیق ہیں۔ ابدا انوکھی تخلیق الف بے دال الف عین۔ انوکھی تخلیق کا مسئلہ انتہائی اہم مسائل میں سے ایک ہے۔ اس کی اہمیت اس وقت واضح اور روشن ہوتی ہے جب ہم یہ جان لیں کہ انسان کی تمام ایجادات چند امور کا سلسلہ ہے۔ انسان کبھی اپنے کسی کام کے لیے اس جہان میں پہلے سے موجود کسی چیز سے الہام لیتا ہے، اور کبھی مختلف اجسام کو ایک دوسرے سے مرکب کر کے ایک نئی چیز تخلیق کرتا ہے، جیسے کہ ایک ماہر مصور کبھی اشیاء کی ہو بہو شکل کاغذ پر بناتا ہے تو کبھی چند چیزوں کو باہم ترتیب دے کر اس چیز کا ایک نمونہ تیار کر لیتا ہے۔ یقیناً اگر اس جہاں میں مختلف النوع اشیاء موجود نہ ہوتی تو کوئی بھی مصور تصویر کشی نہ کر پاتا اور نہ کوئی ایجاد کرنے والا کسی بھی قسم کی ایجاد کا اقدام کرتا، لیکن خالق کائنات کا انداز ان سب سے جدا اور مختلف ہے۔ وہ جو کچھ ایجاد کرتا ہے وہ ایک انوکھی ایجاد ہے، اور یہ خاصیت خدا کی پاک ذات سے مخصوص ہے۔ اسی طرح کا جملہ ہمیں نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں بھی ملتا ہے، اگرچہ الفاظ بظاہر مختلف ہیں۔ اس مقام پر مولا فرماتے ہیں، ترجمہ اس کے بعد اسی گفتگو کے ترجمہ یہاں پر نہیں ہے۔ اس مقام پر امام فرماتے ہیں انشاء الخلق انشاء وابتداہ ابتدا۔ اس کے بعد اسی گفتگو کے تسلسل اور توضیح میں ارشاد فرماتے ہیں، یہاں پر عبارت ذرا بڑی ہے اور اس کا ترجمہ بھی موجود ہے۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اس نے اپنی قدرت کی بادشاہت اور ان
عجیب چیزوں کے واسطے سے کہ جن میں اس کی حکمت و دانائی کے آثار بول رہے ہیں، اور مخلوق کے اس اعتراف سے کہ وہ اپنے رکنے تھمنے میں اس کے سہارے کے محتاج ہیں، ہمیں وہ چیزیں دکھائی ہیں کہ جنہوں نے دلیل قائم ہو جانے کے دباؤ سے اس کی معرفت کی طرف ہماری رہنمائی کی۔ دوسرے لفظوں میں، ایک جانب تو خداوند عالم نے اپنے آثار قدرت سے جو اس صفحہ کائنات پر پھیلے ہوئے ہیں اور انتہائی واضح اور آشکار ہیں اپنا تعارف کرایا ہے، تو دوسری جانب اس کائنات پر حاکم پیچیدہ اور جچا تلا نظام اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس کی بقا اور حفاظت کے لیے غیر معمولی علم، بے پایاں قدرت، ربوبیت و تدبیر کی ضرورت ہے۔ اس کائنات کا ذرہ ذرہ ہر لحظہ اس طرح سے اس ذات پاک کا بتا دیتا ہے کہ ہر انسان اس کے وجود کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور اس کی معرفت کا چراغ ہر دل میں روشن ہو جاتا ہے۔ اسی سلسلہ سخن میں مزید فرماتے ہیں، ان پیدا کردہ انوکھی چیزوں میں اس کی صنعت کے نقش و نگار اور حکمت کے آثار نمایاں اور واضح ہیں، چنانچہ ہر مخلوق اس کی ایک حجت اور ایک برہان بن گئی ہے، چاہے وہ خاموش مخلوق ہو، مگر اللہ کی تدبیر و کارسازی کی ایک بولتی ہوئی دلیل ہے۔ جی ہاں، اس تمام عالم ہستی میں اس کے علم و قدرت کی سرگوشیوں کی گونج ہے، اور تمام موجودات کی پیشانی سے اس کا نور توحید ساطع ہے، اور عالم کی پوری فضا اس کی حمد و تسبیح کے بلند آہنگ سے معمور ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے۔ ترجمہ: ہم عنقریب ہی اپنی قدرت کی نشانیاں اطراف یعنی عالم میں اور خود ان میں دکھا دیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہی یقیناً حق ہے۔ سورہ فصلت، سورہ حامیم سجدہ یعنی آیت نمبر 53۔ اور بقول ایک فارسی شاعر، ترجمہ: ہر پودا جو زمین سے اگتا ہے زبان حال سے وحدہ لا شریک لہ کہتا ہے۔ اور بقول ایک دوسرے شاعر ابوالعتابیہ کے، ترجمہ ہے کہ آخر کس طرح پروردگار کی معصیت کی جا سکتی ہے، یا منکرین کیسے اس کا انکار کر سکتے ہیں جبکہ ہر شے میں اس کی نشانی ہے، ایسی نشانی جو اس کی وحدانیت اور یکتائی پہ دلالت کرتی ہے۔ جی ہاں، جس شے پر ہم نظر ڈالیں اس میں اس کی عظمت کے نشانات نظر آتے ہیں، اور جس موجود کو بھی سنیں وہ زبان حال سے اس کی مدح و ثنا کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس اس کی ذات پاک کی شناخت کے لیے انگنت دلائل اور براہین ہیں، درختوں کے پتوں، بارش کے قطروں، ایٹم کے ذروں، بدن کے خلیوں، آسمانوں کے ستاروں، کہکشاؤں اور جہان کے ذرات کی تعداد کے برابر دلائل اور براہین ہیں۔ مولا کے جملے ما دلنا باستراری قیام الحجتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جبری طور پر اس کے وجود مقدس کا اعتراف کرتے ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کے وجود کے دلائل اس قدر واضح اور آشکار ہیں کہ انکار کی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے کسی کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا گیا ہو اور اس کے کرتوتوں پر فلمیں، آڈیو کیسٹ اور دیگر بہت سے گواہ اور قرائن اس طرح گواہ ہوں کہ مجرم کے لیے جرم سے انکار کرنا ناممکن ہو جائے۔ یہاں ہم یوں تعبیر کرتے ہیں، وہ اقرار کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پر دھمکیوں اور شکنجوں کے ذریعے دباؤ ڈالا گیا ہو، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ مسئلہ اتنا واضح ہے کہ اس میں انکار کی گنجائش نہیں رہی۔ فَحَجَّتَهُ بِالتَّدْبِيرِ نَاطِقَةٌ وَلَا دَلَالَتُهُ عَلَى الْمُبْدِئِ قَائِمَةٌ۔ اس معنی کی جانب اشارہ ہے کہ عالم موجودات کا نظم و نسق اس کی بے پایاں قدرت و علم کی دلیل ہے، اور حیرت انگیز انوکھی تخلیقات سے پر اس جہاں کے مختلف النوع موجودات اس خدا کے بے پایاں علم و قدرت پر ایک اور گواہ ہیں۔ یہاں پر چوتھا حصہ بھی ختم ہو جاتا ہے خطبہ نمبر 91 کا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔